الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان پر 32واں جمعۃ المبارک ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بات چل رہی تھی قریش مکہ کا ایک وفد نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کی شکل میں یثرب کے یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے اپنا دکھ شیئر کیا کہ ایک نوجوان نے مکہ کی دھرتی کے اوپر نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو انہوں نے 3 سوالات بتائے کہ وہ لوگ کون تھے جو کسی غار میں جا چھپے، اور وہ شخص کون تھا، اس کے حالات کیا تھے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا اور حکمرانی کی. اور تیسرا سوال یہ کیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اگر پہلے 2 سوالوں کا جواب دے دے اور تیسرے سوال کو مبہم چھوڑ دے، سمجھنا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. اگر تیسرے سوال کا جواب بھی دے دے تو یہ سمجھنا کہ وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ روح کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا. اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا. تو قریش مکہ واپس آ گئے اور انہوں نے آ کر یہ تینوں سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھے. تو آپ نے وحی کی امید پر فرمایا کہ کل آنا، میں ان کا جواب دے دوں گا. اور انشاءاللہ آپ کہنا بھول گئے. تو کل آئے تو وہی کل پھر نہ آئی. تو پھر کل ہوتے 15 دن گزر گئے، وہی کا سلسلہ رکا رہا. 15 دن کے بعد وہی آئی اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ میرا پیغمبر آپ جب بھی کسی معاملے کو مستقبل کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں.
اور اگر آپ کو انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو آپ کو جب یاد آئے تو اسی وقت انشاءاللہ کہہ دیں، تو یہ فوری انشاءاللہ کہنے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا وہ پورا واقعہ بیان کیا جو پچھلے سے پیوستہ جمعہ جو تھا اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور پھر ذوالقرنین بادشاہ کا وہ پورا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا جو پچھلے جمعہ پر آپ نے گوشت سنا اور اس کی حقیقت کا علم آپ کے سامنے آیا۔ اب تیسرے سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ قرآن کریم یوں فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرا پیغمبر آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ وہ جس جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے وہ جسم زندہ ہو جاتا ہے، اس کے حکم سے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح دوسری چیزیں مثلا انسان پیدا ہوا ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوا، ہر چیز کی بناوٹ کے کوئی ظاہری اسباب آتے ہیں، لیکن روح کی بناوٹ کے کوئی ظاہری اسباب ہماری سمجھ میں نہیں ہے، لہذا اس کو کہا کہ یہ امر ربی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں روح کے بارے میں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ وہ علم یہ ہے کہ روح ایک حقیقت ہے، اور وہ جس جسم کے اندر داخل ہوتی ہے وہ جسم زندہ ہو جاتا ہے، سننے کے قابل ہو جاتا ہے، دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا علم روح کے بارے میں تمہیں دیا گیا ہے، اس سے زیادہ کا علم نہیں ہے۔ روح ایک جسم لطیف ہے، ایک ایسا نورانی جسم ہے جو اس جسم کثیف کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر زندگی آتی ہے، اسی ریح سے یہ جسم باقی ہوتا ہے، اس جسم کی حیات قائم ہوتی ہے اس روح سے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جس طرح گلاب کے پھول کے اندر پانی موجود ہے، بظاہر وہ نظر نہیں آتا، یا زیتون کا جو پھل ہے یا جو سرسوں کا پھل ہے اس کے اندر تیل موجود ہے، وہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ انگارہ ہے تو اس کے اندر آگ موجود ہے، اگر وہی آگ نکل جائے تو وہ انگارہ پتہ ہے۔ تو اس جسم کے اندر ایک روح موجود ہے، وہ جسم نورانی ہے، جس طرح گلاب کے اندر پانی موجود ہے، انگارے کے اندر آگ موجود ہے، یا کسی زیتون وغیرہ کے پھل کے اندر تیل موجود ہے۔ اس جسم کے اندر ایک چیز موجود ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ وہ روح نکل جائے تو یہ جسم بالکل اس کی زندگی ختم ہو جائے، اور مرنے والا جب روح قبض ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے وہ اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور فرشتوں کا روح کو قبض کرنا، یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہے۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے اس روح کے بارے میں، اس کی حقیقت کا علم کس کے پاس ہے؟ بولے بولے کس کے پاس ہے؟ یہ ذکر فرمایا۔ آگے ایک اور بات کہ یہ جو لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے اور جناب ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے اور کیا تھے، تو اگر وہ ان چیزوں کا جواب دے دے تو وہ نبی ہے، یعنی آپ کی نبوت کو پرکھنے کے لیے یہ سوالات کیے، یہ معیار انہوں نے بنایا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن ایک ایسا معجزہ تھا، اگر اسی قرآن کو دیکھ لیا جاتا تو جناب محمد رسول اللہ کی رسالت بالکل واضح نظر آ رہی تھی۔ ہمیں تو قرآن کا علم نہیں ہے نا، وہ تو عجمی تھے اور وہ آل فن تھے، اور انہی کی زبان میں قرآن اترا،
اور انہیں چیلنج کیا گیا کہ تم سارے مل کر اس قرآن جیسی ایک آیت لے کر آؤ، ایک سورت لے کر آؤ، اور تم نہیں بنا سکو گے، اور واقعی وہ نہیں بنا سکے۔ 30 مہینے تک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کا چیلنج کعبۃ اللہ کے ساتھ رکھایا گیا، لیکن فصیح اور بلیغ ہونے کے باوجود، بڑے عظیم ہونے کے باوجود وہ قرآن کی ایک چھوٹی سورت کی مثل نہیں لا سکے۔ تو جب قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس کے ہوتے ہوئے تم اور نشانیاں طلب کر رہے ہو نبوت و رسالت کی، قرآن واحد نشانی ہی کافی ہے حضور علیہ السلام کی نبوت کی۔ اسی کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کو ہم لے جانا چاہے، لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَقِيلًا، تو آپ ہمارے خلاف کسی کو مددگار نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ قرآن اگر سینوں سے اٹھا دیا جائے تو پھر خالق کائنات کا مقابلہ کائنات کے اندر کوئی نہیں کر سکتا۔ وہی ذات ہے جس نے اس کو دل کے اندر جگہ دی ہے۔ الا رحمۃ من ربک، یہ سب کچھ تیرے رب کی رحمت ہے کہ وہ قرآن دلوں سے اٹھاتا نہیں ہے۔ ان فضلہ کان علیک قدیرا، بے شک اس کا فضل جو ہے وہ میرا پیغمبر آپ کے اوپر بہت بڑا ہے، اور اسی کا فضل جو ہے کہ اس میں کے علم کو واپس نہیں لیتا۔ کل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، میرا پیغمبر ان کو کہو کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات اس قرآن جیسا کلام بنانے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، لا یاتون بمثلہ، تو اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے، اس قرآن جیسی کلام تیار نہیں کر سکتے۔ لو کان بعضهم لبعض ظہیرا، انفرادی نہیں، یہ ساری دنیا کے جنات اور انسان ایک دوسرے کی اگر مدد بھی کرے تب بھی قرآن جیسی کلام یہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ قرآن حضور علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کے لیے خود دلیل ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور دلیل کا مطالبہ کرنا کہ اصحاب کہف کون تھے ان کی حقیقت بتا دے تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے، ذوالقرنین بادشاہ کون تھا اس کے حالات کا پتہ کر دو تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے، یعقوب کی حقیقت کیا ہے یہ بتا دو تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے رسالت و نبوت کو پرکھنے کے لیے، بلکہ قرآن خود گواہ کافی ہے اس کام کے لیے۔ اور اکثر الناس الا کفورا، لوگوں کی اکثریت جو ہے انہوں نے تو انکار ہی پلے باندھا ہوا ہے، وہ تو نہ ماننے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ اور وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن کے اندر ہر قسم کی مثال لوگوں کے لیے بار بار بیان کی کہ تاکہ وہ ہدایت کے اوپر آ جائے۔ قرآن میں عقیدہ توحید کو واضح کیا، عقیدہ رسالت و نبوت کو واضح کیا، عقیدہ آخرت کو واضح کیا، اور اس کائنات کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن میں واضح کیا ہے۔ بابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن لوگوں کی اکثریت اس چیز سے غافل ہے اور انہوں نے قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے اور قرآن سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ لہذا میرا پیغمبر یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان چیزوں کے ماننے کے اوپر بھی یا ان چیزوں کے بتانے کے اوپر نبوت کو موقوف ہو، بلکہ قرآن ہی کو دیکھ لیا جاتا تو وہ آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے بڑی کافی اور واقعی دلالت موجود تھی قرآن کی صورت میں۔ تو یہ وہ سوال تھے تین جو قریش مکہ نے یہودیوں کے کہنے کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، جن کے بالتفصیل جواب پچھلے 2 جمعوں کے اندر اور آج کے جمعے کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو دشمن تھے قریش مکہ کے سردار، قرآن ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے، وہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کیا کرتے تھے اور اس دشمنی کی آگ میں انتہائی سٹیج کے اوپر پہنچے ہوئے تھے۔ بڑا دشمن ابو جہل تھا،
اور دوسرا دشمن حضور علیہ السلام کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ ابو لہب کے حالات میں نے پیچھے بعثت نبوی کے مقام کے اوپر جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار کیا، اس وقت میں نے ابو لہب کے حالات کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا، اور لیکن اس کو کئی دفعہ ایسے معجزے دکھائی دیے، لیکن اس کے باوجود یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ علامہ ہلبی نے سیرت ہلبیہ میں ہلبیہ کے اندر مختلف قسم کے واقعات لکھی ہیں۔ ایک قبیلہ زبید کا ایک آدمی کوئی تاجر تھا، وہ مکہ کے اندر آیا، اس کے پاس 3 اونٹ تھے۔ تو یہ ابو جہل، اس کو لوگ ابو الحکم کہتے، نام اس کا عمر بن ہشام تھا۔ ابو الحکم فیصلوں والا، یہ جو مشہور ہو گیا نا ابو جہل، یہ تو میرے نبی نے فرمایا ابو الحکم تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی عقل ہو، فیصلے کرنے کی طاقت اسے ہوتی ہے۔ یہ ابو الحکم نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے۔ رہتی دنیا تک اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا، وگرنہ اس کو تو لوگ اپنے زمانے میں ابو الحکم کہتے تھے۔ تو یہ سردار تھا، اور ویسے بھی سرداروں کے مزاج میں ظلم ہوا کرتا ہے۔ جب ان کو کوئی بات دہرا دی جائے، ان کے جواب میں کہہ دی جائے تو ان سے وہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ یہ جو سرداری کا خناس اندر ہوتا ہے نا، وہ غرور جوش مارتا ہے۔ قبیلہ زبید کا ایک آدمی حرم کے اندر آیا، تجارتی سلسلے میں بڑے قیمتی اونٹ اس کے پاس تھے۔ ابو جہل نے یعنی ابو الحکم نے ان تینوں اونٹوں کا ریٹ 1/3 کم کر کے لگایا، 2 تہائیاں کم کر دی، 1/3۔ مثلا 900 روپے کے وہ اونٹ تھے تو 300 کے لگائے، 600 روپے غبن کر گیا، 300۔ اور کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو ابو الحکم کے ریٹ لگانے کے بعد اس ریٹ سے زیادہ ریٹ لگائے۔ تو وہ آدمی قبیلہ زبید کا زبیدی شخص، وہ قریش مکہ کی مجلس کے گرد گھوم رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں، کوئی راہگیر اور کوئی مسافر تمہاری دھرتی کے اوپر آئے اپنی تجارت کے لیے تو وہ آزاد تجارت نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی کے چیزیں نہیں بیچ سکتا، تم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ لیکن قریش مکہ میں کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ پھرتے پھرتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کے اندر ایک جگہ کے اوپر آپ بیٹھے تھے اور وہاں آپ کے صحابہ بھی موجود تھے، اس نے یہی بات آپ کے ساتھ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیدی مسافر شخص کو فرمایا کہ تیرے اونٹوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا 3 بڑے قیمتی اونٹ تھے، اور ابو الحکم جو اس وادی کا سردار ہے، اس نے جو میرے اونٹوں کی قیمت لگائی ہے وہ اس کی اوریجنل قیمت کا 1/3 بنتا ہے، اور یہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اونٹ اس وقت کہاں ہے؟ اس نے کہا مقام خضورہ کے اوپر میرے اونٹ موجود ہیں، کوئی بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس مکہ کی وادی کا جو سردار ہے اس نے کم قیمت لگائی ہے، زیادہ قیمت دینے کے لیے اس کے روڈ کی وجہ سے کوئی تیار نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے یہ ہمارے قریب کے زمانے کا جو سرداری نظام تھا اس میں بھی یہی باتیں تھی۔ آج بھی کسی کو سرداری چمکانے کی جگہ مل جائے وہ سارے یہی کام کرتا ہے، یہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات بے وقت ہوتی ہے۔ اور کبھی آپ تجربہ کر لیں، ان کی رائے کے خلاف بات کہہ دے تو یہ سیخ پا جاتے ہیں، تم ہوتے کون ہو؟ یہ نسلی تانے تک دیتے ہیں، یہ وطنی تانے تک دیتے ہیں، تمہیں قسم تک کے بھی تانے دینے کے اوپر تیار ہو جائیں گے۔ یہ سرداروں کے اندر یہ خلق ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ بات کی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے؟ اس نے کہا مقام خضورہ پر۔ آپ نے فرمایا اونٹوں کو دکھاؤ۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر اس زبیدی شخص کے پاس گئے، 3 اونٹ دیکھے۔ آپ نے فرمایا واقعی یہ بہت قیمتی مال ہے اور اس نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قیمت تو ان کی بتا۔ اس آدمی نے قیمت بتائی، آپ علیہ السلام اور اس کا لین دین ہو گیا، یہاں تک کہ آپ بھی راضی ہو گئے اور بیچنے والا وہ مسافر زبیدی شخص وہ بھی راضی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے 3 اونٹ خرید لیے۔ 3 اونٹ ایمان آ جاتا ہے تو کسی سردار کا ڈر، نہ کسی سردار کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی جرنیل کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی تھانیدار کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی MP/MLA کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ ڈر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے لے لیے، اور پھر میرے نبی نے ان اونٹوں کو لے کر
بازار میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ بیچے اور تیسرا اپنے پاس رکھ لیا. ان 2 اونٹوں کی قیمت مکہ کی بیوہ عورتوں کے اوپر صرف کر دی. خریدے اور اونٹ بیچ کر بیوہ عورتوں کے اوپر صرف فرما دی. یہ ہے میرے نبی کا کردار. تو ہم بھی مولویوں کو کہتے ہیں مسجد سے باہر نکلو, اپنے مدرسے سے باہر نکلو, حجرے سے باہر نکلو. آپ جب تک اندر رہیں گے آپ کو یہ سردار تانے دے رہیں گے ملا کی دور مسجد تک. جب ہم مسجد سے باہر آئیں گے رفائی امور میں اپنا کردار ادا کریں گے, سیاسی امور میں اپنا کردار ادا کریں گے, تو پھر یہ کہیں گے شریف لوگوں کا کام کیا ہے, یہ کسی آدمی نہیں چھوڑنے دیتے. تو یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. ایک سردار نے کم ریٹ لگایا, میرے نبی نے خرید لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیچ کر 2 اونٹوں کی قیمت بیواؤں کے اوپر صرف کر دی. وہی ابو جہل بازار کے اندر بیٹھا تھا اور وہ زبیدی شخص بھی تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھ رہا ہے, اس زبیدی شخص کو بھی دیکھ رہا ہے. ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکال سکا, اتنا روب تھا میرے نبی کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 1 مہینے کی مسافت تک روب عطا کیا ہوا ہے. جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے اگر پیدل چلا جائے 1 مہینے تک جتنا وقت درکار ہوتا ہے, جتنا سفر طے ہوتا ہے 1 مہینے کے اندر پیدل, اتنے دور تک میرے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے روب عطا کر دیا. علامہ حلبی نے یوں بھی لکھا ہے اس سے آگے کہ پھر حضور ابو جہل کے پاس آئے اور اس کو اصلی نام لے کر فرمایا عمر اس طرح زیادتی نہیں کیا کر, اگر تو اس طرح زیادتی کرے گا نا تو ہم بھی میدان میں آ جائیں گے. اس نے کہا محمد میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا, آئندہ ایسا نہیں کروں گا. پھر جب وہ بازار سے واپس آیا اس کے ساتھیوں کو اس واقعے کا علم ہوا کہ اس نے جس اونٹوں کی قیمت لگائی تھی یہ مکہ کا سردار تھا, اس سے زائد قیمت کے اوپر محمد نے سودا کر لیا ہے. پھر اس کے سامنے ان اونٹوں کو بیچا ہے اور اس کو آ کر کہا ہے کہ یوں نہ کیا کر وغیرہ ہم تیرا مقابلہ کریں گے. یہ الٹا مجازت کرنے لگ گیا. انہوں نے کہا کہ تو مکہ کی وادی کا سردار ہے, تجھے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, تو محمد کو کچھ نہیں کہہ سکا, تو کچھ بھی بات زبان سے نہیں کر سکا. تو ابو جہل نے کہا میں کیا کرتا, میں نے اس کے ساتھ ایک لشکر دیکھا ہے محمد کے ساتھ جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور بھالے تھے, وہ میری طرف اچھال رہے تھے کہ اگر تو نے زبان سے لفظ نکالا تو ان نیزوں اور بھالوں سے قتل کر دیں. وہ اللہ کے فرشتے تھے, اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کر دیتا ہے. دوسرا واقعہ بھی علامہ حلبی نے لکھا ہے, ایک یتیم لڑکے کا وہ کفیل بنا تھا, اس کی پرورش کرتا تھا, اس یتیم کے پاس مال تھا. ابو جہل نے وہ سارا مال غصب کر لیا اور اس یتیم کو دھکا دے دیا. وہ یتیم چلتے چلتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا اور حضور علیہ السلام کو بات بتائی کہ میرا والد فوت ہو گیا ہے, میرے پاس مال تھا, میرا جو میری پرورش کرنے والا میرا کفیل جو بنا وہ عمر بن ہشام بنا, ابو الحکم بنا, اور اس نے مجھے گھر سے دھکا دے کر نکال دیا ہے, مال کے اوپر قابض ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا چلو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور ابو جہل کو کہا اس بچے کا مال واپس کرو. اس نے کہا ابھی واپس کرتا ہوں. اس نے کہا ابھی واپس کرتا ہوں, واپس دے دیا مال. پھر اس کو جب یہ بات کہی گئی کہ تو نے یہ مال کیوں واپس کر دیا, اتنا مشکل ہو گیا سردار ہو کر, اس نے یہی بات کہی کہ میں نے ایک لشکر دیکھا جس لشکر کے ہاتھ میں تیر نیزے اور تلواریں تھی, انہوں نے ہماری طرف وہ تلواریں اٹھائی تو میں ڈر گیا, میرے اوپر ایک رعب طار آ گیا. تیسرا واقعہ بھی علامہ حلبی نے لکھا ہے کہ ایک اور آدمی جس نے اونٹ بیچے ابو جہل کو, اور اونٹ بیچنے کے بعد اس نے کہا پیسے مل کے گرنے دی, زوردار میں دھڑے دنگے. تو قریش مکہ حضور کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ آدمی مسافر تھا, وہ قبیلہ بنی خشم کی ایک شاخ ہے اراشا, اس کا فرد تھا, اراشی آدمی. وہ آیا اور اس نے آ کر قریش مکہ کے دوسرے سرداروں سے بات کی کہ یہ اس مکہ کی دھرتی کا سردار ہے, میں مسافر ہوں, ایک راہگیر ہوں, میں نے اونٹ بیچے ہیں, اور تمہارا سردار یہ کہتا ہے کہ میں پیسے نہیں دوں گا, میری مدد کرو. تو کسی نے بھی مدد نہیں کی, الٹا طنز کرتے ہوئے, مزاق کرتے ہوئے حضور علیہ السلام حرم کی طرف حرم میں بیٹھے تھے, اس
شخص کے پاس چلا جا، وہ تیرے اونٹ دلوا دے گا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ محمد کیا کر سکتا ہے، ابو الحکم کا، مکہ کے سردار کا، یہ کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ آدمی، انہوں نے تو مذاق کیا، وہ چلا حضور علیہ السلام کے پاس اور اس نے اپنی بات کی کہ میں مسافر آدمی ہوں اور میں باہر سے آیا ہوں، میں نے اونٹ بیچی ہیں اور تمہاری وادی کا سردار اونٹ تو لے لیتا ہے لیکن پیسے دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل گھر موجود تھا، پوچھتا ہے کون؟ حضور نے فرمایا آنا محمد، میں محمد ہوں۔ فوراً آیا، دروازہ کھولا، راوی کہتا ہے کہ جو ہی دروازے سے قریش مکہ نے ایک جماعت پیچھے بھیج دی، اس کے پیچھے بھیج دی کہ دیکھو محمد کیا کرتا ہے۔ تو قریش مکہ نے جب یہ موقع بھی پہنچ گیا، حضور نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا، اس کا رنگ پیلا ہوا تھا روب کی وجہ سے، بدحواس تھا۔ حضور نے فرمایا اس سے تو نے اونٹ خریدے؟ ہاں میں نے خریدے۔ پیسے کیوں نہیں دیتا؟ اب پیسے میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پیسے دلوا دیے اور پھر ابو جہل کو کہا کہ اس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کیا کرو، وہ واپس ہو گیا۔ پھر قریش مکہ کے دوسرے سرداروں نے کہا کہ ابو الحکم تو مکہ کی دھرتی کا نواب ہے، سردار ہے، تیرے آگے محمد کی کیا حیثیت تھی؟ تو نے اس کے کہنے کے اوپر ایک مسافر کے ساتھ اپنا معاملہ جو تھا اس کو بالکل سدھار دیا۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا، میں نے محمد کے ساتھ ایک اونٹ دیکھا ہے، زندگی میں بھر میں نے اتنا قوی ہیکل اونٹ نہیں دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اونٹ منہ کھولتا ہے، قریب تھا کہ وہ مجھے نوالا بنا دیتا، میرے اوپر روب طاری ہو گیا کیونکہ محمد نے آواز دی کہ میں محمد ہوں، تو اس روب کی وجہ سے مجھے وہ دینا پڑا سب کچھ۔ یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے مبارک زندگی میں اس نے دیکھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات اس کے سامنے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے غریبوں کی آبیاری کی، غریبوں کا ساتھ دیا۔ لہذا ہمیں بھی کسی جگہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ جی ابو جہل مکے کا ہے اور یہ سارے لوگ مسافر تھے۔ ہمارا طرز بھی ابو جہل والا ہے کہ اگر کوئی مسافر آدمی مظلوم ہو جائے تو ہم اپنے شہر والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہم اپنے شہر والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر شہر والے ظلم کے اوپر قائم ہو تو شہر والوں کو ظلم سے ہٹانا ایمان والے کی ذمہ داری ہے، اور اگر باہر والا آدمی مسافر مظلوم ہو تو اس سے ظلم کی دفعیے کی ہر صورت پیدا کرنا یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ حضرت مولانا حق نواز جنگلی شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ میرا ایک ٹریکٹر فرانسیہ سردار نے وہ قسم کر لیا ہے، وہ اس کے ڈیرے کے اوپر کھڑا ہے ٹریکٹر، وہ دیتا نہیں ہے۔ مولانا حق نواز صاحب اپنے مدرسے میں بیٹھے تھے، ایک چٹ لکھی اور اپنے ایک طالب علم کو دی، ٹریکٹر دیتا ہے یا میں خود آ کر لے لوں؟ بس چٹ جانے کی ضرورت تھی، اس نے فوراً ٹریکٹر اسی وقت دے دیا۔ ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ایمان کی قوت اگر سلامت ہو تو پھر کسی سردار کی سرداری کے آگے کوئی ایمان والا کھڑا ہو جائے اس کی سرداری برف کی طرف پگھل جائے گی۔ کوئی ایم پی اے ہو، کوئی ایم ایل اے ہو، کوئی جرنیل ہو یا دنیا کی کوئی طاقت ہو، اس کے گھٹنے نہیں ٹک سکتے، اس کی جو ہے گردن کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا۔ افغانستان کی سرزمین کے اوپر مجاہدین اسلام نے روس جو اس وقت دنیا کی سپر طاقت تھا اس کو سرنگو ہونے پر مجبور کر دیا۔ نیٹو کے 45 ممالک نے افغانستان کو مجاہدین کے ساتھ کمرہ لیا، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے ساتھ تھی۔ افغانستان کے پہاڑوں کو انہوں نے بم مار مار کر ریت بنا دیا، لیکن وہ افغانستان کے اندر اپنے قدم جمانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ایمان سلامت ہو اور ایمان کمزور ہو تو پھر جدو کوئی آواز دے اتھائی ڈھیر ہو ویسے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ تو ابو جہل یہ اپنے آپ کو مکہ کی وادی کا سردار کہتا ہے، لیکن اندر سے بڑا بزدل تھا اور آدمی میں کٹا جڑا اور قلت ضرورت کھڑا ہے۔ کچھ بے وقوف لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کچھ بے وقوف لوگ ان کے ساتھ نہ ہو تو بدماشی کا کوئی صورت حال بھی نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو
الیکٹرانک میڈیا نے پردے اٹھا دی ہیں۔ آج بھی کتنے مظلوم لوگ اس زمانے میں بھی ان سرداروں کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، گھر کے خادماؤں اور نوکروں کے ساتھ انہوں نے کیسا سلوک اختیار کیا ہوا ہے۔ آئے روز ایسی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، قانون کی جگر بندیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ یہ اس امت کا فرعون تھا ابو جہل، اس امت کا کیا تھا؟ فرعون تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے، یہ اپنے آپ کو کہتا میں عزت والا ہوں، میں سردار ہوں، عزیز کریم ہوں۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، سورہ دخان ہے، سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام العظیم، بے شک زقوم کا درخت، ایک ادنا سی مناسبت، یہ زقوم، یہ تھور کا درخت آپ نے دیکھا ہے، چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں، اتنے اتنے موٹے پتے ہوتے ہیں اور پتوں کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں۔ کبھی تجربہ کر لینا، یہ بڑا زہریلا کانٹا ہوتا ہے، اس کے ساتھ گزرتے ہوئے اگر آپ کا جسم اس کے کانٹے کے ساتھ ٹچ ہوا ہے وہ کانٹا اندر چلا جاتا ہے اور بڑی شدید درد ہوتی ہے، زہریلا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ادنا مشابہت کی وجہ سے اس درخت کو زقوم کہا گیا ہے، حالانکہ دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں مل سکتی جو جہنم کے اندر ایک درخت ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، وہ اسی ہنزل اور طور کی درخت کی طرح ہوگا، بے شک زقوم کا درخت طعام العظیم، جو سب سے بڑا گناہگار ہے وہ اس کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، وہ گرم تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جو پیٹ کو گلا دے گا، کھولے گا پیٹ کے اندر، کغلی الحمیم، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ زقوم کا درخت کھائے گا وہ اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی ہنڈیا کے اندر ڈالے اور وہ کھولتا ہے، وہ اسی طرح کھولے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ فرشتوں کو کہیں گے اس کو پکڑو اور اس کو گھسیٹو، جہنم کے درمیان میں جا کر ڈالو، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے اوپر عذاب والا سخت گرم پانی اس کے سر کے اوپر ڈالو، ذق، اور اسے کہو کہ چکھ اس عذاب کا مزہ، انک انت العزیز الکریم، کہ تو ہی عزیز اور کریم تھا۔ تو اپنے آپ کو کہتا تھا میں معزز ہوں، تو اپنے آپ کو کہتا تھا میں سردار ہوں۔ آج تیری عزت تجھے بچائے نا جہنم کی آگ سے، آج تیری سرداری تجھے جہنم کی آگ سے بچائے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ تھا جس کے بارے میں تم جب کچھ کیا کرتے تھے، یہی وہ چیز ہے جس قرآن کا آج انکار کیا کرتے، جس عذاب کا انکار کیا کرتے تھے، جس جہنم کا انکار کیا کرتے تھے، جس قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں خود بھی شک میں مبتلا تھے، لوگوں کو بھی شکوک میں ڈالتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی عذاب نہیں آنا۔ آج تیری سرداری تجھے بچائے نا، آج تیری عزت تجھے بچائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک دوسرا منکر رسول حضور علیہ السلام کا مخالف امیہ بن خلف، یہ حضور کو سامنے آ کر گالیاں دیتا تھا اور پھر پیچھے بیٹھ کر بھی حضور کے عیب گنواتا تھا، حضور علیہ السلام کی غیبت کرتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا، پوری سورت اتاری، سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ہر اس آدمی کے لیے، ہمزۃ لمزہ، جو پیٹھ پیچھے عیب دلواتا ہے اور منہ کے اوپر آ کر تان و تشریح کرتا ہے۔ دونوں گناہ بڑے سخت ہیں، پیٹھ کے پیچھے کسی کے تذکرے کرنا جس کو غیبت کہتے ہیں، وہ تذکرہ اس کی ایسی سچی بات کا تذکرہ کرنا جو وہ خود سمجھے سنے تو اس کو ناگوار گزرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ الغیبت اشد من الزنا، میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ اپنا احتساب کریں، میں اور آپ ہر روز کتنی دفعہ ہم غیبت کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے پیٹھ پیچھے ہم سچی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اگر وہ سن لیں تو ان کو وہ پسند نہ آئے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو سچی بات کر رہے ہیں، سچی بات جو وہ سنے اس کو ناگوار لگے، اسی کو غیبت کہتے ہیں، وگرنہ جھوٹی بات کہنا اس کا نام بہتان ہے۔ بہتان الگ ہے، غیبت الگ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور منہ کی آنکھ پر آ کر کسی کو لان تان کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، اس کو لمز کہتے ہیں، اس کو لمز کہتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا تباہی اور بربادی ہے ہر پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنے والے کے لیے اور ہر اس آدمی کے لیے جو کسی کے منہ کے آ کر تان و تشریح کرتا ہے. اگرچہ قرآن کی یہ آیات کا مورد شان نزول خاص ہے لیکن قیامت تک جہاں جہاں یہ خصلتیں پائی جائیں گی ان کے اوپر یہ خصلتیں فٹ آئیں گی اور اس عذاب کا وہ بھی مستحق ہوں گے. اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اوپری تو امیہ بن خلف کے بارے میں ہے, خرابی ہے, تباہی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے اور منہ کے اوپر آ کر وہ بے عزتی کرتا ہے. الذی جمع مالا, وہ جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے, وعدد اور پھر اس کو گنتا رہتا ہے, یحسب ان مالہ اخلدا, گمان یہ کرتا ہے کہ اس کے مال نے ہمیشہ اس کے پاس رہنا ہے اس لیے ہر وقت مال کو گنتا رہتا ہے. مال جمع کرنا گناہ نہیں ہے اگر جائز طریقے سے مال کو اکٹھا کیا جائے وہ گناہ نہیں ہے, لیکن اگر مال کے حقوق ادا نہ کیے جائے, اس سے عشر نہ دیا جائے, اس سے زکات نہ دی جائے, مال سے فطرانہ ادا نہ کیا جائے, کسی غریب کو ضرورت ہے اس کو عطیات پہاڑ کی شکل میں اس کو نہ دی جائے اور اسی کا خیال نہ رکھا جائے, ماں باپ پورے ہو جائے ان کا خیال نہ رکھا جائے, اولاد کی صحیح پرورش نہ کی جائے, اس کے اوپر مال نہ خرچ کیا جائے تو یہ مال رکھنا بھی جرم ہو جائے گا. تو وہ مال جمع کرتا ہے پھر گنتا رہتا ہے. بخیل آدمی کی عادت ہوتی ہے وہ مال کو جمع کرتا ہے پھر بار بار گنتا ہے کہیں کم تو نہیں ہو گئے. اور بخیل آدمی کی یہ بھی عادت ہوتی ہے وہ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے, کھاتا پیتا بھی کم ہے, اس کے جسم کے اوپر بھی اس کے اعمال کے آثار نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. یہ جو امیہ بن خلف تھا اللہ نے اس کو مال بڑا دیا, اللہ نے اس کی بخیلانہ صفت کا ذکر کیا, یہ خصلت ہے اس کی, یہ مال کو جمع کرتا رہتا ہے اس کو پھر گنتا رہتا ہے. اس کا طرز یہ بتاتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا, لگتا یہ ہے کہ اس گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. اصل میں جڑے بینک بھری آنے جی لگتا تیرے آ رہے میں مرنا شرنا جی کہیں مسجد میں دینا پڑے گھر بننے تجڑیاں اپنی آنا دیو نے کام تیرے بہن ہوئے کام مسجد ہی وہاں پہ لگائے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں مال صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال, حالانکہ تیرا تو وہ ہے جو کھا کر بنا کر لیا, پہن کر بسیدہ کر لیا, اللہ کے راستے میں دے کر اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا لیا, وہ تیرا ہے. جو بچ گیا وہ تیرا نہیں ہے, اڑائے گا کوئی اور حساب کمانے والا دے گا. تو یہ مال جمع کرتا ہے, گنتا ہے, گمان اس کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہمیشہ رہے گا. کلا, ہرگز ایسی بات نہیں ہے, یہ مال ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گا. لیکن بزننا فی الحطمہ, ہم اس کو چورا چورا کر دینے والی آگ کے اندر ڈال دیں گے. وما ادراک ما الحطمہ, تجھے کیا پتا ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ, وہ آگ ہے جس کو اللہ نے جلایا ہے جو دل کے اوپر جا پہنچے گی. بندہ دنیا میں آگ لگ جائے تو دل کے اوپر پہنچنے سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے, لیکن جہنم کے اندر تو موت نہیں ہوگی. آگ لگتے لگتے دل تک آگ پہنچ جائے گی, دل کو بھی آگ لگ جائے گی, تب بھی بندہ نہیں مرے گا. اس وقت تکلیف کا احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے جو کفر اور شرک کی وجہ سے آ رہی ہے. تو اللہ نے اس آگ کو جلایا ہے التی تطلع علی الافئدہ, جو دل کے اوپر جا پڑے گی. انہا علیہم موصدہ, وہ اس آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا. فی عمد ممددہ, وہ بڑے بڑے ستونوں کے اندر ان کو گھیر لیا جائے گا, جکڑا جائے گا ستونوں کے اندر. دیکھو آگ کو بند کر دیا جائے, یہ جو چولہا ہوتا ہے نا, چولہے کے اندر جو آگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, لیکن اگر آگ کو کھلا چھوڑا جائے, اوپن رکھا جائے, وہ اتنی تیز نہیں ہوتی. تو ستونوں کے اندر اس آگ کو گھیر کر اس کو اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور وہ آگ دل تک پہنچ جائے گی. نہ مال کام آئے گا, نہ سرداری قائم آئے گی, نہ بخل کی خصلت قائم آئے گی. وہاں پتہ چل جائے گا کہ میرے نبی کی جو تم مخالفت کرتے تھے, آج اس مخالفت کی باداشت میں تم کہاں جا پڑے ہو. تو میں نے کچھ سرداروں کا تذکرہ کر دیا, ابو جہل کا کر دیا, امیہ بن خلف کا کر دیا, ابی بن خلف کے واقعات بھی آ رہے ہیں. ابی بن خلف جو تھا وہ بھی یہ باتیں کہتا تھا اور اس نے
حضور علیہ السلام کے سامنے جو چیزیں بیان کی قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، عقبہ بن معیط نے جو چیزیں بیان کی قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر بیان کروں گا. اللہ آپ کو توفیق عنایت فرمائے. آپ 1:15 بجے تشریف لایا کریں. کتنے بجے جی بولتے نہیں ہیں؟ 1:15 بجے تشریف لایا کریں نا، تو اللہ توفیق عطا فرما دے.